حضرات محترم، اس کائنات کے اندر جو کچھ انسان دیکھ رہا ہے اور جو کچھ اس کی نظروں سے اوجھل ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت جب ہر چیز کو بنانے والا، اس کا مالک، اسے قائم رکھنے والی ذات وہ ہے، تو پھر جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی صنعت کو چلاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر دن اور رات بنائے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر رات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی دن گھٹتا ہے اور گھٹتا چلا جاتا ہے، کبھی رات بڑھتی ہے تو بڑھتی چلی جاتی ہے، کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ نے مدار اور وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، اس میں پوری دنیا بھی زور لگا لے تو ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ لیکن کچھ چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں انسان کی آزمائش کے لیے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جو متعین معاملات کیے ہیں، انسان اس پہ قناعت کرتا ہے یا اس میں دخل دیتا ہے۔ آپ دانا اور عقل مند لوگ ہیں، ہر شخص دنیا کے اندر کسی نہ کسی چیز کا مالک ضرور ہے۔ اس کا اپنا گھر ہے، اس کی اپنی دکان ہے، یا اس کی اپنی فیکٹری ہے، یا اس کی زرعی زمین ہے، الی ھذا القیاس کچھ بھی اس چیز کا وہ مالک ہے۔ اور کوئی بھی شخص، وہ چھوٹا مالک ہے یا بڑا، وہ اپنی ملکیت کے اندر کسی کو دخل دینا پسند نہیں کرتا۔ جب انسان اپنی ملکیت کے اندر کسی دوسرے کا دخل پسند نہیں کرتا تو اللہ کیسے کریں گے؟ جبکہ وہ ہر چیز کے مالک ہیں۔ حتیٰ کہ جو شخص اللہ کے معاملات میں دخیل بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ میں یا آپ، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنی صحت کو قائم رکھ سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے دیکھ سکتا ہے؟ اگر اللہ نہ دکھانا چاہے کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اللہ نہ بلانا چاہے تو کوئی شخص اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکال سکتا۔ اگر اللہ نہ سنانا چاہے تو کان میں اس کی آواز نہیں پڑ سکتی، بے شک جتنا مرضی ڈنڈورا ڈھول پیٹ لو۔ لیکن انسان یہ ایسی غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے رب اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی، اس وقت ہفتے کے دنوں کی گنتی بنائی۔ یعنی صرف اس کائنات کو نہیں بنایا، اس میں جو چلنے والے ایام و مہینے تھے اور سال تھے، ان کو تعین کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے، اپنی کتاب میں اسے لکھ دی۔ کس دن لکھا؟ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین بنائی تھی، اس دن یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے اندر دن کا تعین یہ ہوگا، جبکہ اللہ کے دن کا تعین یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ اپنے دن کے متعلق فرماتے ہیں، ان یوم عند ربک کالف سنہ۔ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ جو دن ہم دن اور رات گزارتے ہیں، ان کا تعین ہمارے لیے اللہ نے کیا ہے۔ اور تعین کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ رات ہمارے لیے
آسودگی، آرام، سکون کے لیے بنائی، اور دن کو وجعلنا النہار معاشا ہمارے معاش کے لیے منتخب کیا، جہاں ہمیں آرام بھی دیا، ہمیں معاش کے لیے وقت بھی دیا، پھر اپنی عبادت کے لیے بھی کچھ وقت مقرر کیا۔ اور یہ بات کہی، اے ابن آدم، جب میری عبادت کا وقت ہو جائے تو اپنے آپ کو فارغ کر لو، سارے کاموں کو چھوڑ دو، میں اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ میں تیرے دل کو رعنائیوں، خوشیوں سے بھر دوں گا، اور تیری مفلسی کا سد باب کروں گا، میں تنگی نہیں آنے دوں گا۔ فرمایا اگر تو نے ایسا نہ کیا، میں نے تیری معیشت کے لیے دن بھی دے دیا، تجھے اچھا معاش بھی دے دیا، تمہارے سکون اور راحت کے لیے رات بھی دے دی، تمہیں زندگی کا ساتھی تمہاری بیوی بھی دے دی، اس سے تمہیں اولاد بھی عطا کر دی، میرے لیے کچھ نہیں؟ ہاں، میری عبادت کے لیے اگر تو نے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، میں طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دوں، اور تیری مفلسی، تیری بھوک کبھی نہیں مٹے گی، تیرے پاس کروڑوں بھی ہوں گے تو تو کمینہ اور بھوکا ہی رہے گا۔ کہ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے پہلے دن یہ لکھا تھا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض انہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں۔ حرمت کہتے ہیں جو عزت والی، دوسرے سے بڑھ کے ہوں، اور حرمت حرام بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی منع کردہ کسی بات کو کرنا جائز نہیں، ویسے تو کبھی بھی نہیں، لیکن اسپیشلی ان مہینوں کے اندر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جان پہ ظلم نہ کر لینا۔ یعنی ان مہینوں کے اندر وہ کون سے ہیں؟ 3 پے در پے ہیں۔ ایک پیچھے ذی قعدہ جو گزر رہا ہے، اس کی آج 27 تاریخ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ آئے گا، اس کے بعد محرم، یہ 3 پے در پے ہیں، یہ تینوں مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان پہ ظلم نہ کرنا۔ ویسے تو عام جس طرح آپ یہ مثال سمجھ، ایک شخص باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے گالی دیتا ہے، ایک مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کے وہی اپنی زبان سے کلمات نکالتا ہے جو اس نے باہر نکالے تھے، آپ کسے برا کہیں؟ ایسے تو وہ بھی برا ہے جو بازار میں گالی نکال رہا ہے، لیکن جو مسجد میں نکالے گا، کیونکہ یہ ایک مقدس اور مطہر جگہ ہے، یہ گالی کے لیے نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہوئی ہے، یہاں نکالے گا وہ زیادہ کمینہ اور ظالم سمجھا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے مہینوں میں وہ جو دوسرے اللہ نے 8 مہینے بنائے ہیں، اس میں بھی جو غلط کرتا ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، وہ بھی ظلم ہے، لیکن اسپیشلی ان مہینوں میں کہا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ دراصل ایک مشق ہے ہر سال جو ہم سے کروائی جاتی ہے۔ پیچھے ہم رمضان گزرا اور دن رات اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا، ایک ندا کرنے کے لیے آسمان سے زمین پہ آتا تھا فرشتہ، اور لوگوں کو مخاطب ہو کے، جس طرح ایک مؤذن اذان کہتا ہے آپ کو نماز کے لیے بلاتا ہے، اسی طرح وہ فرشتہ پوری کائنات میں اعلان کرتا پھرتا تھا۔ ادھر رمضان کا چاند طلوع ہوا، ادھر وہ آ کے اعلان کر رہا ہے، یہاں تک کہ شوال کا چاند طلوع ہوا، عید کی رات آ گئی، وہ لوگوں میں منادی کرتا رہتا ہے کیا؟ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنا قدم آگے بڑھا لے، اے برائی کرنے والے اب تو اپنے آپ کو روک لے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی کے اندر ایک امتحان کے لیے یہ وقت دیا۔ ہماری زندگی کا مقصد بچے بنانا،
کام کو بڑھانا اور سو جانا، کھانا پینا صرف یہ نہیں ہے، تو ہم صرف اپنی زندگی اپنی ضروریات کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا کرنا ہے، اصل اللہ یہ دیکھتا ہے۔ دیکھیں، جو اللہ کو ہم سے اس چیز کی غرض نہیں ہے نا، اس پہ ہماری توجہ بہت زیادہ ہے۔ مثلا یہ چہرہ ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ہم اس کے لیے بڑے بڑے مہنگے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ میرا چہرہ اچھا نظر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ دوسرا، ہم اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، میرا جسم تندرست رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا۔ تیسرا، ہم اپنے مال کو بڑھانے کے لیے پوری زندگی تگ و دو اور محنت کرتے ہیں، نہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ لا ينظر الى اموالکم، جب نہ اللہ ہمارے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے مال کو، نہ ہمارے جسموں کو، ہوتا ہے دیکھتا کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کیا میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں؟ کیا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں؟ کرتے کیا ہو؟ اور تمہارے کرنے سے غرض مجھے صرف ایک ہی ہے، ایکم احسن عملا، صرف میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اچھی کام کون کر رہا ہے۔ اللہ کو ہم سے مطلوب کیا ہے؟ اچھے۔ لیکن جب ہم اچھے نہیں کریں گے، ہم جرائم کے مرتکب ہوں گے، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو آویل تو کریں گے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، تو پھر وہ حق رکھتا ہے ہمیں سزا دے۔ لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کہتا ہے یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندوں میں تمہیں عذاب کر، ان شکر تم بھی تو شکر کر لو، میرا دیا ہوا کھاتے ہو، میری زمین پہ رہتے ہو، میرے حکم سے تم قائم ہو، تمہاری زندگی میری مرہون منت ہے، پر تو کہا اگر شکر کے برعکس تم وَلَئِن كَفَرْتُمْ، میرے ہر حکم کا انکار کرو گے، یاد رکھو ان عذابی لشدید، عذاب بڑا ہی سخت ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ مالک نے یہ خوبصورت انسان بنایا ہوا ہے، جو پیارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، اللہ نے انہیں جلانے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے اس کے دو مقام بنائے ہیں، ایک جنت میں اس کا گھر ہے اور ایک جہنم میں۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ دونوں میں سے کون سا پلاٹ ہے، کون سا وہ محل ہے جو اپنے لیے الاٹ کرواتا ہے۔ اگر یہ شکر کرے گا تو جنت کا پلاٹ اسے مل جائے گا، یہ جنت کے نعمتوں کا مستحق بن جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ یہ کفر کرے گا تو پھر جنت کا کینسل اور جہنم کا پلاٹ، اس کا جہنم کا قید خانہ اس کا مقدر بن جائے گا۔ اللہ ہم میں سے کس کو ایسا بد نصیب۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر انسان اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھے نا، ہم روزمرہ کے معمولات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں احساس ہوگا، جب رات کو ہم اپنی نیکیاں اور برائیوں کو تولنے کی کوشش کریں نا اپنے ضمیر کے ترازو پہ، تو ہمیں نیکیاں بہت کم اور زیادہ نظر۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پھر بھی اللہ رب العزت ہم پہ بہت مہربان۔ دیکھیں، رمضان آیا، اس نے کچھ عبادتیں متعین کی ہمارے لیے۔ نے کہا روزہ رکھو، اے اللہ تیرے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کریں گے، کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے بتایا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے دو شرطوں کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، ایک ایمان کی حالت میں
دوسرا اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ رات کا قیام کہا تمہارے لیے نفل ہے، لیکن اگر تم یہ نفل، تم پہ فرض نہیں ہے، اگر یہ نفل ادا کر لو گے، من قام فی رمضان، جو رمضان کی رات کو قیام کرے گا ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور میرے عزیز بھائیوں، بہت سی مائیں اور بہنیں، بہت سے بزرگ اور میرے بھائی اور بیٹے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں معاف فرمائے گا۔ رمضان گزر گیا، انسان پھر کسی نہ کسی دلدل میں، کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ پھر ہمیں ایک موقع دے رہا ہے کہ اگر رمضان میں کوتاہی ہو گئی، رمضان میں معافی نہیں لے سکے، تو اب لے لو۔ وہ کب؟ آج سے 3 دن یا 2 دن بعد۔ آج 27 ذی القعدہ ہے، 29 کے بعد ذی الحجہ شروع ہو جائے، یا 30 تاریخ کے بعد ذی الحجہ شروع ہو جائے، کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ان کی قسم اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ ائمہ مفسرین کہتے ہیں اس میں پوری امت کا 1400 سال کے اندر اتفاق ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من افضل ایام الدنیا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے دن بنائے ہیں، ان 10 دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں بنا۔ تو یہ آنے والے ہیں۔ ہمارے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے، ایک اچھا وقت آ رہا ہے اور اس وقت کو میں نے اویل کرنا ہے، اللہ رب العزت کی احکامات کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے بتایا والعمل الصالح، اس 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا، اور کسی بھی دن نیک عمل کر لو، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی اٹھا نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے بہتر نہیں؟ آپ نے فرمایا نعم ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص اپنا مال، اپنی جان لے کے اللہ کے راستے میں نکلا اور وہ اس جنگ میں شہید بھی ہو گیا، اس کا مال بھی سارا لٹ گیا، ممکن ہے وہ بہتر ہو۔ اور ان دنوں جو شخص نماز فرائض ادا کرے گا، جو نوافل ادا کرے گا، جو روزہ رکھے گا، جو صدقہ کرے گا، اللہ رب العزت اس مجاہد سے زیادہ اسے اجر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیں، آپ کاروباری لوگ اور مفادات کو خوب سمجھتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چلے چند دنوں کے بعد میرا سیزن شروع ہو رہا ہے اور ہم اس دن کے لیے دن رات تیاری کرتے ہیں، اس سے پہلے اپنے مال کو بنا کے رکھتے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو سیزن دنیا کا ہے، اس سے جو منافع ہوگا اس کا فائدہ تو دنیا تک ہی ہے، لیکن یہ جو سیزن نیکیوں کی سیزن، نیکیوں کا موسم بہار شروع ہونے لگا ہے، جو رمضان کے 2 مہینے بعد اللہ رب العزت پھر ہمیں عطا کرنے لگا ہے، یہ جو ہے اس میں ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے دل میں تہیہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے زندگی بخش دے، میں ان دنوں کو پالوں اور میں تجھے راضی کر لوں۔ اے مالک الملک، تو مجھے یہاں تک پہنچا، میں تیرا شکر کا حق ادا کروں۔ حق تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اپنی استطاعت کے مطابق
اے اللہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ایسے تو انسان کو نیک اعمال ہر وقت جاری رکھنے چاہیے، لیکن اسپیشلی ان مہینوں کے اندر اور ان 3 مہینوں کے اندر یہ 10 دن جو ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مل عمل فی ایام العشر افضل منها هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ مال بھی لٹ گیا، کوئی چیز باقی نہ رہی، ممکن ہے وہ بہتر ہو، اس سے بہتر یہی شخص ہے جو ان دنوں اللہ رب العزت کو راضی کر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا، یہ بات یاد رکھیں، نیکی اللہ کی توفیق کر نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل کا بازو پکڑ کے کہا تھا، معاذ میں تو محبت کرتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب نبی نے اپنے ایک امتی کو یہ کہا ہوگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کی دلی کیفیت کیا ہوگی۔ آج ہم جیسے گنہگار لوگ جب رسول اللہ کا صرف نام لیتے ہیں، ہم نے آپ کا چہرہ انور نہیں دیکھا، آپ کی مجلس ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، آپ کی زبان مطہرہ سے نکلنے والے پھول ہم نے کبھی نہیں کھلتے دیکھے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس کے باوجود جب رسول اللہ کا نام نامی آتا ہے، جب رسول اللہ کا تذکرہ آتا ہے، دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے نبی کو دیکھا، جنہوں نے آپ کی تعلیمات آپ سے حاصل کی، جنہوں نے آپ کی معیت میں اسلام کی بلندیوں کو چھوا، اب اس نبی نے ان کو کہا ہوگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو تڑپ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، یہ حقیقتاً سیدنا معاذ نہیں، قیامت تک امت محمد الرسول اللہ کے لیے پیغام ہے جناب محمد الرسول اللہ کا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر صلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد کر میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر۔ آج ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم ان آنے والے دن کے لیے دعا کریں، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک مطواعا۔ پیارے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، اے اللہ تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، اے اللہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے التجا کرتے ہیں، یہ جمعے کا اجتماع ہے، اے اللہ یہ متبرک اور پاکیزہ دن ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے، تیرے گناہگار بندے، تیرے عاجز بندے تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ان دنوں ہمیں توفیق بخش۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے ان دنوں کرنا کیا ہے؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی موقع ملے نیکی کا، سابقوا الخیرات، نیکی کے کام میں جلدی کرنا۔ کیوں؟ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ترا سورت کہف تو اب بہت سے مسلمان پڑھ چکے ہوں گے اور بہت سے مغرب سے پہلے اسے پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ رسول اللہ کا حکم ہے جمعے کے دن سورت کہف کی تلاوت کرو۔ اللہ رب العزت اس کی آخری آیت میں یہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک۔ اگر ہمارے بھی اس بات پہ ایمان ہے کہ ہماری ملاقات ایک دن ہمارے رب سے ہوگی، تو اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں من کان یرجو لقاء ربہ، اگر تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ ایک دن تمہاری ملاقات اپنے رب سے ہوگی تو فلیعمل عملا صالحا، پھر میرے حضور آنا تو نیک عمل لے کے آنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اتنی فضیلت والی وقت ہے، اتنے فضیلت والے دن ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ، چار کام کثرت، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، کثرت کے ساتھ کرنا، من التکبیر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، والتحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ اس پہ عقیدہ رکھے اور اس بات کا اس کے دل کے اندر یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ نہ میرا کوئی الہ ہے، نہ میرا کوئی مشکل کشا ہے، نہ میرا کوئی حاجت روا ہے، الا اللہ، صرف اللہ میرا مالک و خالق و رازق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تیسری بات من التحلیل والتکبیر والتسبیح والتحمید، تسبیح سبحان اللہ، اور اسی طرح والتحمید الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج کی روشنی کہاں پڑتی ہے، کہاں تک جاتی ہے، آج تک کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان چار کلموں سے بہتر کلمے بنائے ہی کوئی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک بڑی خوبصورت بات ذہن آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اپنی زندگی کا یہ معمول بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی نہانی، سیدنا علی کی سب سے بڑی بہن تھی۔ جب نبی کریم کی والدہ محترمہ دنیا سے تشریف لے گئی تو یہ چونکہ بڑی تھی، انہوں نے ماں بن کے رسول اللہ کی بڑی خدمت کی۔ ایک دن رسول اللہ، کعبۃ اللہ آپ جانتے ہیں نا، اب تو اس کی بہت سی چینج ہو گئے ہیں معاملات۔ وہاں پہلے 93 دروازے تھے، ان میں ایک دروازہ باب ام ہانی تھا، یہ باب بلال کے ساتھ یہ دروازہ ہوتا تھا۔ تو مجھے اب معلوم نہیں کہ یہ ہے، میرا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے دروازے تو موجود ہیں لیکن وہ کھولتے نہیں ہیں۔ اس وقت یہ سارے 93 گیٹ کھلا کرتے تھے، یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائی ام ہانی کے گھر گئے تو وہ بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ نبی کریم جب وہاں تشریف لے گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، اب ہمت نہیں ہے، چھوٹی سی بات بتائیں جو کروں تو اجر بہت بڑا مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن چاہتی ہے ایسا عمل کرنا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے لگی اگر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہوں کہ کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 100 مرتبہ لا الہ سبحان اللہ کہو گی نا، اتنا اجر ملے گا کہ تم 100 گھوڑے بما سامان خرید کے مجاہدوں کے لیے وقف کر دو، جتنا اجر اس کا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تمہیں عطا کرے۔ دل میں شوق بڑا پیدا ہوا، کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ کہنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ الحمدللہ کہوں تو کیا ملے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 غلام آل اسماعیل میں سے، آل اسماعیل یعنی نبی کریم کے آبا، ان کو اگر غلام بنا لیا جائے، یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے نبی کریم کے خاندان سے بہتر خاندان کوئی نہیں اللہ نے بنایا۔ کہا آل اسماعیل میں سے
100 غلام آزاد کرو، جتنا ثواب تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ملے گا، 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اللہ عطا کرے۔ دل میں اور شوق آیا، کہنے لگی یا رسول اللہ اور بتائیے۔ کہا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر کہ یہ کہوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 اونٹنیاں ہیں، وہ تم بیت اللہ میں بھیجو، مکے میں وہ ذبح ہوں اور سب کی سب قربانیاں قبول کر لی جائیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اتنا اجر ملے گا۔ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر کہنا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر یہ کہوں گی تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا اللہ نیکیوں سے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اس کو جب کمپلیٹ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں صدقتا، نے سچ کہا ہے۔ پھر وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ پھر کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ پھر کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر 3 چیزوں کا سوال کرو۔ پہلے کہو اللہم اغفر، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں قد فعلت، جانا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دوسرا کہو اللہم ورحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھ پہ رحم کر دیا۔ پھر کہو ورزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے۔ اللہ پھر اعلان فرماتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تمہیں رزق بھی دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ عام دنوں کی بات ہے، تو جب ان ایام میں ما من ایام افضل عند اللہ، ان دنوں سے بہتر اللہ نے کوئی دن نہیں بنائے، اور رسول اللہ نے حکم بھی دیا فاکثروا فیہن من التکبیر والتحلیل والتحمید والتسبیح، 4 کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت ابو ہریرہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ ان دنوں بازاروں میں نکل جاتے، کوئی مقصد خریداری نہیں تو ہوتا تھا، کوئی اور مقصد نہیں، صرف لوگوں کی یاد دہانی کے لیے بازار میں لوگ خریداری کے لیے، کچھ بیچنے کے لیے، کچھ خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی اپنے کام میں مصروف ہے، بازار میں آ کے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سب بازار گونج۔ آج اگر ان جانیے کہیں قرآن کی تلاوت لگی ہو نا، کہتے ہیں یار بند کرو یار، کھپ گیا سر، لیکن گانے پہ ہمارا سر نہیں کھپتا، ناچ پہ ہماری طبیعت میں تغیر نہیں آتا۔ اور اگر کوئی شخص، بعض ہمارے پاکستان میں بھی، عرب میں عام رواج ہے، جس کے پاس اپنی گاڑی ہے وہ گاڑی کے اوپر ڈیک لگاتا ہے۔ ہماری گاڑیوں کے ڈیک گانے سے گونجتے ہیں، وہ اپنی گاڑیاں سڑکوں پہ سارا دن بگاتے ہیں اور تکبیرات کہتی ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے پاکستان میں بھی بعض ساتھیوں نے ایسا کرنا شروع کیا، اور یہ اتنے اچھے مسلمان ہیں، کہتے ہیں مت ماری ہے، دیکھو گناہگار ہوندا پیا، لوکی اپنے کام لیندے نے، یہ اللہ دا نام لیندا پیا۔ عجیب منطق ہے، عجیب ذہن ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو جی ہم اپنے کام لگے ہوئے ہیں، گناہگار ہو جائیں گے۔ ابھی قرآن کو سننے سے بھی کوئی گناہگار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ذکر کا سننے سے بھی کوئی گناہگار ہو سکتا ہے؟ کیا سوچ ہے ہماری؟ تو میرے عزیز بھائیوں، فاکثر من التکبیر والتحمید۔ دوسری بات کہ عزیز بھائیوں، جس طرح رمضان المبارک آتا ہے، ہم میں سے اکثر بھائی جو نمازوں کی کوتاہی کرتے ہیں، وہ ترتیب کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، با جماعت نمازوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دن
رمضان کے دنوں سے افضل ہیں۔ ایک زمانے میں علماء میں یہ بحث چلی کہ ذی الحجہ کے دن بہتر ہیں یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہتر ہے، تو پھر اتفاق اس بات پہ ہوا کہ رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں، کیونکہ ان راتوں کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور ذی الحجہ کے دن افضل ہیں کیونکہ اس کے دنوں کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، رات کو نہیں۔ دنوں میں سب سے پہلی بات، سارے اذکار، سارے نوافل، ساری قربانیوں کا فائدہ ہمیں تب ہوگا جب ہمارے پاس فرائض کی نعمت ہو، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہوں گے۔ اگر ہماری زندگی میں فرائض نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں قربانی کی، کسی ذکر اذکار کی، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرائض کے بعد ان باتوں پہ توجہ دیتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں فرائض نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پلے۔ اللہ ہم سب کو با جماعت نمازی بنا دے، تو خصوصاً ان دنوں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں وقت سے پہلے آ کے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور کوئی آ کے نوافل پڑھتا ہے، ان دنوں بھی ما من ایام افضل عند اللہ والعمل الصالح، ان دنوں بہترین، سب سے بہتر ہے انسان نیک عمل کرے، تو قرآن کی تلاوت ایک بہترین عمل ہے۔ نوافل پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ایک صحابی کو پوچھا گیا کہ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ وہ خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر کہنے لگے تو میں بتاتا ہوں، میں نے بھی رسول اللہ سے پوچھا، آپ خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر پوچھا، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب انسان سجدہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو کثرت سجود ایک تو انسان کی خطاؤں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اور ایک درجات کی بلندی بنتا ہے، اور سب سے بڑی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے جس طرح آج دنیا میں آپ کو دیکھتا ہوں، کل جنت میں آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، اور ہم آپ کی برابری کیسے کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ مل جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، زیادہ نوافل ادا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا، قیامت کے دن اللہ رسول اللہ کا ساتھ نصیب۔ تو یہ دن ایسے ہیں جن دنوں اعمال اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، تو ہمیں کثرت سجود کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضامندی، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ اس کے پہلے 9 دن روزہ رکھیں۔ فضائل اعمال کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا ایک ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے۔ آپ دیکھیں 9 سال گناہ کر کر کے انسان تھک جاتا ہے، اللہ 9 دنوں میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ آج صبح سحری کا وقت 3:31 پہ شروع ہوا تھا، اور 6:52 پہ یہ ختم ہوگا، تو شاید 1-2 منٹ کا فرق پڑ جائے۔ پرسوں تک جب یہ ذی الحجہ کا دن شروع ہو تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی قیمت نہیں ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی مل جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے نصیب، کیونکہ مقدر اور نصیب لکھتا ہے، نیکی بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو حکمن کہا تھا کہ اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کی گھڑی ہے، 2 چیزوں کا سوال مجھ سے کیا کرو۔ پہلا سوال، اللہم انی اسألک فعل الخیرات،
اے اللہ مجھے اچھے کام کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات اور برے کاموں کو چھوڑنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے تیرے جمعے کی نماز کے انتظار میں ہیں، اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی باتیں کر اور سن رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما دے، اے رحیم و کریم رب ہم پہ رحم کر دینا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 9 روزے نہیں رکھ سکتے، کوئی بھی وجہ ہے، نفل ہیں، فرض نہیں ہے، رکھ لو گے تو اجر ہے، نہ رکھو گے تو گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک نعمت اور ایک فضیلت ہم سے چھٹ جائے گی اگر یہ سارے نہیں رکھنے تو 9 ذی الحجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم العرفہ 9 ذی الحج کا جو روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت 1 سال جو پیچھے گزر چکا، 1 سال آئندہ آنے والے کے گناہ اس کے معاف کر دیں گے۔ تو یہ بات بہت سے علماء نے باعث اختلاف بنا دی ہے کہ یوم العرفہ سے مراد سعودی عرب کے ساتھ نہیں، ہمارا چاند 1 دن بعد، اگر ہمارا چاند سعودی عرب کے ساتھ طلوع ہو تو ہمارا اور ان کا دن یوم العرفہ اکٹھا ہوگا، اگر ہمارا 1 دن بعد چاند نظر آتا ہے تو پھر ہمارا 9 ذی الحج ان کے 10 ذی الحج کے دن میں ہوگا۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں جو انسان یہ روزہ رکھے گا اللہ رب العزت 1 سال پچھلے اور 1 آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ہر دن جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا ایمان اسے مجبور کرتا ہے، وہ اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافیاں مانگتا ہے۔ اللہ ہر دن ہر رات لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی پورا سال 359 دن اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے یوم العرفہ کے دن۔ کہ وہ دن ہے جس دن شیطان جو ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ کے میدان سے مغرب کی نماز کے وقت نکل کے مزدلفہ میں آئے، آپ نے عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، سب لوگ ہمیشہ رسول اللہ کی طرف دیکھتے کہ آپ کی زبان مطہرہ سے کوئی بات نکلے یا آپ کا عمل دیکھیں اس کے مطابق ہم بھی کریں۔ نبی کریم اچانک پہاڑوں کے اوپر دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے زور سے ہنس پڑے، آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ لوگوں نے بھاگ کے پوچھا، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رہے، یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کی، آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان پہاڑوں کے اوپر میں نے شیطان کو دیکھا، وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا، میں نے اتنے لوگوں کو گمراہ کیا، انہیں گناہوں میں مبتلا کیا، آج 1 دن میں اللہ رب العزت نے سب معاف کر دیا۔ میں اس کا رونا دیکھ کے، اس کا پیٹنا دیکھ کے ہنس پڑا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دن کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے۔ میرے عزیز بھائیو، ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی، ہماری زندگی کا سب سے بڑا تمغہ یہ ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو دھو دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم العرفہ ھذا یوم الدعاء، یہ دعا کا دن ہے۔ روزے کے علاوہ اگر آپ کچھ، یہ حجاج کے لیے روزہ نہیں ہوتا، جو غیر حاجی ہیں وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہیں، حجاج کو نہیں اجازت کہ وہ عرفات میں جا کے روزہ رکھیں، ایسا نہیں کرنا۔ جو غیر حاجی ہیں، حج کے لیے تشریف نہیں لے جا رہے، ان کے لیے ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور نبی کریم نے فرمایا اس دن مجھ سے، میرے اور پہلے انبیاء کی ایک ہی دعا تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن تک پہنچائے، ہمیں روزے کی توفیق دے، ہم روزہ رکھیں اور اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ہمارے لیے بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد یوم النحر ہے، قربانی کا دن۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے فضائل و آداب کیا ہیں؟ انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔
لیکن یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے اپنے وہ غیر ضروری بال جنہیں کاٹنے کا حکم ہے وہ کاٹ لے، اور وہ ان 10 دنوں میں ناخن اور بال نہ لے، یعنی کسی قسم کا بال نہ کاٹے، نہ اپنے ناخنوں کو کاٹے، یعنی اس وقت تک جب قربانی ذبح ہو جائے اس کے بعد پھر اپنے بالوں کو بھی کاٹ سکتا ہے، اپنے ناخنوں کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو قربانی نہیں کر سکتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اسے چاہیے، ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا جانور ہے جو دودھ دیتا ہے، میرے بچوں کے لیے ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کروں یا اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں؟ آپ نے فرمایا تم بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو، تمہارے بال اور ناخن نہ کاٹنے کی وجہ سے عید کی نماز کے بعد انہیں کاٹنا، اللہ تمہیں بھی قربانی کا ثواب دے۔ طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے، آپ اپنی امت کے بہت خیر خواہ تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ رسول اللہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں رسول اللہ کو ہماری قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم کا ایک ارشاد ہے، ہر بندہ اپنے ذہن میں اسے لکھ دے۔ آپ نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہوتا ہے انقطع عمل، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا، الا ثلاثۃ، 3 قسم کے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ الصدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں بھلائی کے کام کر گیا، جب تک وہاں بھلائی کے کام ہوتے رہیں گے اس کے اجر ملتا رہے گا۔ دوسرا ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی۔ نبی کریم نے فرمایا ایک دن اللہ اہل جنت میں سے کسی شخص کا درجہ بڑھا دیں گے، وہ اللہ سے عرض کرے گا اللہ کیا تو کچھ نہیں، کہ مجھے کیوں ملا؟ اللہ فرمائیں گے تیرے بیٹے یا بیٹی نے تیری لیے دعا کی، میں نے تمہیں معاف کیا تو جنت میں داخل کیا، اب اس کی دعا کے سبب میں تیرے درجات کو بڑھاتا رہا۔ تیسرا فرمایا تو کسی کو اچھا علم دے گیا، کہ علم نافع، جو علم اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے، جو کسی کو علم دے گیا اور اس نے اس علم پہ عمل کیا تو علم دینے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور ہم جو کچھ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، نے ہمیں علم دیا رسول اللہ نے، تو ہمیں بعد میں اجر ملتا ہے، رسول اللہ کو پہلے ملتا ہے، کیونکہ نیکی کی بات وہ بتانے والے تھے ہمیں، اس لیے الگ سے ان کے لیے قربانی کرنا، اس کا ثبوت اگر ایسا جائز ہوتا تو صحابہ ضرور کرتے۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، سیدنا علی نے حضرت نبی کریم کے لیے قربانی کی، اور نبی کریم نے نصیحت فرمائی تھی۔ دوسری بات یہ حدیث ضعیف بھی، تو اگر اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو رسول اللہ نے وہاں نصیحت فرمائی تھی کہ میرے لیے قربانی کرنا۔ تو اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہہ جاتا ہے کہ میرے لیے قربانی کرنا تو وہ کر سکتا، ایسی جو ہے نا ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان دنوں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور 9 ذی الحجہ کے بعد سب سے بہترین ایام افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے بہترین دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اس میں کیا کیا کرنا چاہیے اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق، اللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا